بخت کو اب صاف پتہ چل چکا تھا کہ وہ دونوں جان بوجھ کر اس کی جان ہلکان کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آخر وہ تنگ آ کر رو ہی پڑی۔ وہ دونوں ہی بکھلا گئے۔ بخت، دماغ خراب ہے؟ جج صاحب کیا سوچیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ شاید زبردستی کر رہے ہیں؟ خاموش ہو جاؤ۔ کافی چپ کرانے کے بعد بھی جب اس نے اپنا راگ بند نہ کیا تو سیاب جھنجھلا کر بولا، اللہ اللہ کر کے کافی کھیل تماشوں کے بعد یہ نیک کام سر انجام پا ہی گیا۔ اور بخت محترمہ، اتنے کٹھن انتظار، اتنی طویل فرقتوں، درد کٹھنائیوں کے بعد افراسیاب کا بخت شریں مسکراہٹ افراسیاب کے لبوں سے جدا نہیں ہو پا رہی تھی۔ بخت بھی شرمائی سی تھی۔ تبھی جلدی سے آ کر گاڑی میں زرون کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کہا، محترمہ جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ، اب تو ہماری جان چھوڑ دو۔ میر ہادی نے مصنوعی اطاعت سے کہا۔ سیاب نے دوسری جانب رخ پھیر کر مسکراہٹ دبائی، جس سے صاف ظاہر تھا وہ پھر اسے ہراساں کر کے ہنس اٹھا رہے ہیں۔ مگر میر ہادی وہ حسبِ معمول پھر خوف کے مارے مرنے والی ہو گئی تو وہ دونوں قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ بخت کو دل کیا ان دونوں کے ہی سر پھوڑ دے۔ اس وقت کو کوسا جب وہ ان دو فرعونوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ پھر انہوں نے لاکھ جتن کیے مگر وہ جو روٹھ کر خاموش ہوئی، بول کر نہ دی۔ زرون کے بہانے آئس کریم بھی کھلائی اور کافی گھومے پھرے بھی، مگر افراسیاب بخت کے منہ پر نو لفٹ کا بورڈ دیکھ کر دل محسوس کر رہ گیا۔ اینڈ پر میر ہادی جب انہیں لیے حویلی کے لیے آنے لگا تو افراسیاب نے منہ پر ہاتھ پھیر کر اس سے ایک ایک بدلہ لینے کی دھمکی کا اشارہ بھی کیا، مگر وہ صاف اسے منہ چڑھا کر کالر جھاڑ کر شان سے گاڑی میں سوار ہو گئی، جیسے کہہ رہی ہو، میری نکلی زبان چپ پڑتی نہیں، چاہے مار چاہے گوٹ میں بھی ڈرتی نہیں۔ وہ حویلی لوٹے تو بخت گاڑی سے باہر نکلی۔ زرون گاڑی سے نکل کر اندر بھاگ گیا۔ بخت میر ہادی کے سامنے آئی۔ شکریہ، شرماتے کہا گیا، مگرو لتھو، جان چھوڑو۔ میر ہادی نے جان بوجھ کر چھیڑا اور ہاتھ جوڑے۔ وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑی اور وہ اندر جھلے پیر کی بلی بنی، جو پوری حویلی میں بھٹکی آتما بنی گھوم رہی تھی، پھر ایک مرتبہ جیسے جل کر بھسم ہوئی تھی۔ ہادی وہ دیکھ رہی ہے ہمیں اور کچھ اور سمجھ رہی ہے، بخت نے کہا، جسے لاؤنج کی ونڈو میں سے اس کا آنچل نظر آیا تھا۔ شاید اسے فرق نہ پڑے۔ وہ گہری اذیت اور دکھ سے بولا، شاید اپنی محبت کی جانب سے کچھ زیادہ ہی مایوس تھا۔ وہ جاتے وقت بھی ہمیں دیکھ رہی تھی، بخت نے کہا، اور مجھے لگتا ہے وہ جیلس ہو رہی ہے۔ تب تو یہ خوشی کی بات ہے اور اچھا سائن ہے میرے لیے، جیسے میں اس کے سائے پہ کسی کا سایہ بھی برداشت نہ کروں۔ کاش وہ ایسی ہی محبت مجھ سے کرے۔ میر ہادی کے لہجے میں حسرتوں کا قیام تھا۔ بخت کو افسوس ہوا۔ پر تکلف ڈنر کا اہتمام تھا، سب ٹیبل پر موجود تھے۔ کافی رونق اور ہلا گلا تھا۔ آج تو بخت بھی چڑیا بنی چہچہا رہی تھی۔ بات بات پر قہقہے لگائے جا رہے تھے، مگر ان میں ایک وجود تھا جو بے چین سا تھا۔ محبت نے گھٹن سی بن کر جسم میں سوئیاں سی چبو ڈالی تھی جیسے۔ تبھی لویزا نے جلد ہی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ وہ اٹھنے لگی، ارے بیٹا، صحیح طرح کھانا تو کھاؤ، پہلے ہی اتنی کمزور ہو۔ ڈاکٹر نے بھی ڈائٹ کا خیال رکھنے کو بولا۔ ممتاز بیگم نے اسے اٹھتے دیکھ بولا، امی میرا پیٹ بھر گیا۔ لویزا نے آہستگی سے کہا، آئے ہائے، یہ آج کل کی بچیوں کا پیٹ ہوتا ہے یا ماچس کی ڈبیا جو دو نوالوں میں بھر گیا۔ اے بہو، پہلے ہی اتنی کمزور ہو، ذرا کھاؤ پیو، جان بناؤ، تبھی تو آگے بچے پیدا کر پاؤ گی۔ اور مجھے تو جلد ہی خوشخبری سننی ہے، ہمیں زرون کا بھائی یا بہن چاہیے۔ کیوں زرون؟ اماں سائیں سب کے سامنے چمک کر بولی تھی۔ لویزا کو کہیں چھپنے کی جگہ نہ ملی۔
میر ہادی کو خام خواہ پانی پیتے اچھو لگ گیا تھا۔ لویزا جلدی سے اپنے روم میں آئی اور اندر آ کر ہی سانس لیا تھا۔ ایلو شرما گئی۔ اماں سائی نے پھر شوشہ چھوڑا، بخت نے چھیڑنے کے انداز میں۔ میر ہادی کو دیکھ کر آئی برو اچکائی۔ میر ہادی نے اسے گھورا۔ ڈنر ہو چکا تو سب لاؤنج میں بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف رہے۔ بخت ہادی کو چھیڑتی رہی۔ اسے کیا معلوم تھا آج کی شام تو اس پر بھی بھاری ہے۔ کوئی اس کے کسے بل نکالنے کی فل پروف پلاننگ کیے بیٹھا ہے۔ لویزا نے کمرے میں آ کر اپنی کپٹیاں سہلائی۔ محبت نے سینے میں جلن کی صورت سانس اٹکائی ہوئی تھی۔ جب وہ پاگلوں کی طرح پیچھے پیچھے پھرتا تب دم گھٹتا تھا۔ اب جب اس نے اسے اس کے حال پر چھوڑ رکھا تھا، یہ اس کے من مرضی کو اہمیت دے رہا تھا، مگر لویزا کی دانست وہ اسے اگنور کر رہا تھا، تو اب بھی وہ بری طرح چڑ رہی تھی، تڑپ رہی تھی، بیزار ہو رہی تھی۔ ادھر ادھر چکر لگاتے وہ مسلسل دانت کچکچا رہی تھی۔ اوہ کڑوے کریلے کہیں کے، جان بوجھ کر کر رہے ہیں نا ایسے، آخر سمجھتے کیا میں اپنے آپ کو؟ میں بھی دیکھتی ہوں کب تک اگنور کرتے ہیں مجھے۔ وہ دندناتی ڈریسنگ کی جانب گئی۔ وڈیرا جی اتنا دماغ گنوا چکے تھے کہ اپنا آرام دہ سوٹ نکالنے کی بجائے بلو کلر کا ڈریس نکالا۔ فیروزی کرتی، بلوں والی نیلی شلوار اور بلو اور فیروزی کلر کمبینیشن کا دوپٹہ لیے واش روم گھس گئی۔ اچھی خاصی کھنکی تھی، مگر ٹھنڈے شاور کے نیچے کھڑے ہو کر کھولتا دماغ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ وہ شاور لے کر باہر آئی تھی اور گیلے کمر سے نیچے تک جھولتے بال ڈرائر سے سکھانے کی بجائے یوں ہی برش پھیر کر کھلے رہنے دیے۔ دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا، جسے اوڑھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میر ہادی زرون کو گود میں اٹھائے روم میں داخل ہوا تو بے تحاشا چونکا، بلکہ اپنے بالکل سامنے اس اپسرا کے دو آتشا حسن کو دیکھ چاروں شانے چت ہوا۔ ایک مرتبہ نگاہ اٹھی تو پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہ یوں ہی اسے دیکھتا بیڈ تک آیا تھا، جبکہ لویزا ایک پرحدت نگاہ خود پر سرتاپا محسوس کی تو روح تک سرشار ہوئی۔ اوہ آئے بڑے اگنور کرنے والے، دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر خود کو داد پیش کی۔ مما آپ ریڈی ہو رہی ہیں، ہم کہیں جا رہے ہیں کیا؟ زرون نے مما کی اٹینشن سیک کرنے کی ہانڈی بھی چراہے پھوڑی تو وہ بری طرح گڑبڑائی۔ زرون دودھ پیا آپ نے؟ اور ابھی میڈیسن بھی لینی ہے؟ وہ دوپٹہ اٹھا کر کچن میں ہی بھاگ گئی۔ میر ہادی اس کی حرکتوں پر گہرا مسکرایا۔ ایلو جان کا یوں اس کی توجہ حاصل کرنے کے جتن اسے روح تک سکون پہنچا رہے تھے، مگر جب تک اب وہ خود اس کی جانب قدم نہیں بڑھائے گی، وہ بھی اس کے قریب نہیں جانے والا تھا۔ لویزا کچن سے واپس آئی، زرون کو میڈیسن دی اور دودھ پلایا۔ چلو سو جاؤ چیو، میر ہادی نے کہتے زرون کو لٹا کر اس پر کمفرٹر درست کرتے بیڈ سے اٹھانا چاہا۔ جب زرون جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، بابا آپ ہمارے ساتھ نہیں سوئیں گے؟ وہ ناراضگی سے بولا تھا۔ میر ہادی نے ایک نگاہ لویزا کی جانب دیکھا، جو زرون کے ساتھ بیٹھی بری طرح انگلیاں چٹکھا رہی تھی۔ اوکے میں یہیں سوؤں گا، چلو اب جلدی سے اچھے بچوں کی طرح آنکھیں بند کرو، میر ہادی کہتے زرون کے قریب نیند دراز ہوا۔ اب وہ تینوں ہی بیڈ پر لیٹ گئے تھے۔ بابا ایک کوئسچن پوچھنا ہے آپ سے، زرون نے کہا۔ زرون سو جاؤ پلیز۔ لویزا کو یہ ڈر تھا وہ کوئی اور ہی پول پٹی نہ کھول دے۔ مما مجھے نیند نہیں آ رہی نا؟ اس نے منہ بنایا۔ اوکے پوچھو، میر ہادی نے مداخلت کی اور صلح جو انداز اپنایا۔ بڑی دادو بول رہی تھی نا زرون کا بردر یا سسٹر آئے گی تو کب آئے گی وہ؟ معصومیت سے پوچھا گیا۔ لویزا نے گڑبڑا کر ان کی جانب سے مخالف سمت کروٹ بدل لی، جبکہ میر ہادی گہرا مسکرایا۔
جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کاش وہ بول سکتا، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ تمہاری ممی نے بھی چاہا۔ میر ہادی نے زرون کو بہلایا۔ اللہ تعالیٰ کب چاہیں دے۔ پھر سوال آیا۔ لویزا کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہاں، مگر میر ہادی کے جواب بڑی توجہ سے سن رہی تھی۔ کیوں میر؟ زرون کیوں پوچھ رہا ہے؟ جب میر ہادی کو کوئی جواب نہ سوجا تو پوچھ بیٹھا۔ شب کے بردرز اور سسٹر ہیں، میرے فرینڈز کے، ایک زرون کے نہیں ہیں۔ مجھے بھی چاہیے نا۔ زرون نے سر پر ہاتھ مار کر اپنا مسئلہ بتایا۔ اوہ، اس لیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے مانگو نا کہ تمہیں جلدی جلدی بردر یا سسٹر دے۔ میر ہادی نے مسکراتے لویزا کی پیٹھ کی جانب دیکھ کر کہا۔ اوہ ہاں، میں دعا مانگوں گا یا اللہ تعالیٰ کے پاس خود جا کر لے آؤں گا۔ زرون، لویزا نے تڑپ کر کروٹ بدلی۔ میر ہادی بھی زرون کی بات پر اسے ٹوکنے والا تھا، مگر اس سے پہلے ہی لویزا چیخ اٹھی۔ چپ کر کے سو جاؤ زرون، نہیں تو فنش کروں گی، سمجھے؟ لویزا نے اسے ڈانٹا۔ اس نے ناراض ہو کر میر ہادی کے سینے میں منہ دے لیا۔ نگاہوں سے نگاہیں ملیں۔ دونوں نگاہوں میں ہی گلے شکوے تھے۔ لویزا نے نگاہیں چرائیں اور پھر سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ میر ہادی نے زرون کی پیٹھ تھپ تھپائی تو وہ جلد ہی گہری نیند سو گیا، مگر دو وجود تھے جن کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ زرون کو نرمی سے تکیے پر شفٹ کرتا اٹھ بیٹھا۔ وہ بھی کون سا سوئی تھی، سانس روکے اس کا ہر عمل نوٹ کر رہی تھی۔ میر ہادی نے مڑ کر پھر اس کی جانب دیکھا۔ ایک سرد سی آہ بھری تھی۔ پھر بے اختیار و بے لگام ہونے سے بہتر تھا یہاں سے فارم ہاؤس یا ڈیرے پر ہی چلا جاتا۔ بختاور سے کچھ پیپر سے متعلق بھی تو ڈسکس کرنا تھا۔ تبھی آہستگی سے اٹھا، اپنی الماری میں رکھے گئے پیپر نکالے اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ لویزا جھنجھلا کر اٹھی تھی اور اسے جاتے دیکھا۔ دو آنسو ٹوٹ کر گالوں پر گرتے بے مول ہوئے تھے۔ اس نے تکیے میں منہ دے لیا۔ دل اس بے مہر کی کج ادائیوں پر پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ اوہ، اب میری کیا ضرورت؟ شاید ہر ضرورت اب وہ پوری کر رہی ہو۔ یہ سوچ آتے ہی بے آواز پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ سب کچھ برداشت تھا، یہ کہاں برداشت تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی کو دیکھے بھی؟ قریب جانا تو دور کی بات، ماہی بے آب کی طرح تڑپتی رہی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ زرون اٹھ بیٹھا۔ مما، بابا کدھر ہیں؟ آ جائیں گے زرون، سو جاؤ پلیز۔ لویزا نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کر کے اسے تسلی دی۔ نو نو مما، مجھے تو بابا چاہیے، وہ ضد کرنے لگا۔ زرون، پلیز آ جائیں گے، سو جاؤ۔ لویزا جھنجھلائی۔ اب اگر وہ بے وفائی پر اتر ہی آیا تھا تو وہ کیوں اپنا آپ اس پر ظاہر کر کے اپنے آپ کو بے مول کرتی؟ زرون رونے لگا تھا۔ لویزا نے بے بسی سے زرون کو دیکھا، پھر تنگ آ کر گود میں اٹھا کر کمرے سے باہر نکل کر آخر بخت کے دروازے تک آئی۔ میر ہادی بخت کے روم میں آیا تو وہ جاگ رہی تھی۔ جاگ رہی ہو؟ میر ہادی نے کہا۔ ہاں۔ بخت صوفے کی جانب آئی خوشی کے مارے۔ میر ہادی نے چھیڑا۔ جی نہیں، آپ نے ہی کہا تھا میرا انتظار کرنا، تبھی جاگ رہی ہوں۔ وہ تڑخ کر بولی۔ ہاں تو میں تمہیں حویلی سے امریکہ دفان کرنے کی فل پروف پلاننگ جو کرنی ہے، اسی لیے ان پیپر پر سائن لینے تھے۔ ویسے بھی میری بیوی خواہ مخواہ جل جل کر اپنے جسم کا آدھا خون جلا چکی ہے۔ اس سے پہلے زیادہ دبلی ہو، تم حویلی سے 9-2-11 ہو جاؤ۔ میر ہادی نے ایک سرد سی سانس بھرتے بتایا تو وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ ابھی وہ پیپر ٹیبل پر بکھیر کر کچھ ضروری ڈسکس کر رہے تھے کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دوسری دستک پر میر ہادی نے دروازہ کھولا تھا اور اپنے سامنے اسے پا کر اور اس کی لال سرخ سوجی آنکھیں دیکھ حیرت ہوئی۔ بابا! زرون نے میر ہادی کی جانب اپنی باہیں پھیلائیں۔
میر ہادی نے زرون کو اپنی گود میں بھر لیا۔ سوری، میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کیا، مگر یہ کسی طور مان کر نہیں دیا۔ آپ لوگوں کا اسپیشل ٹائم برباد ہو گیا۔ کافی چبھتا ہوا سا لہجہ تھا لویزا کا۔ میر ہادی کو سوئیاں سی چبھی، وہ جھٹکے سے جانے لگی تھی۔ تبھی لویزا کی کلائی میر ہادی کی وحشی سی گرفت میں آئی تھی۔ کیا مطلب ہے ڈسٹرب؟ اسپیشل وقت، اس بکواس کا مطلب رانا لویزا، میر ہادی، وہ آہستگی سے پھنکارا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لویزا نے ایک تیکھی نگاہ کمرے کے اندر دوڑائی۔ ٹیبل پر کچھ پیپر بکھرے ہوئے تھے اور ان کے سامنے بخت بیٹھی حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہادی، چھوڑے میرا بازو، وہ بھوکی شیرنی بنی گڑائی۔ مگر کاش سامنے والا اس کا خراب ہوا مزاج درست کر سکتا۔ پہلے اپنی بات کی وضاحت دو، کیا مطلب تھا تمہاری بات کا؟ اور ایسا کچھ نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو، وہ سنجیدگی سے بولا اور وضاحت دینا چاہی۔ آپ کو کیا؟ میں ہوتی کون ہوں جسے وضاحتیں دے رہے ہیں؟ لیو می۔ وہ اپنا بازو چھڑاتی اپنے روم میں آ کر بند ہوئی تھی اور پھر بے تحاشا روئی تھی۔ میر ہادی نے پیچھے مڑ کر بخت کی جانب دیکھا۔ پیپر سمیٹ دو بخت، باقی کا کل دیکھیں گے، میر ہادی نے کہا اور جانے لگا۔ اور اب آپ اس وقت کہاں جائیں گے بیبی کو لے کر؟ وہ حیران ہوئی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ امی سائیں کے کمرے میں جائیں گے ہم، وہ تہجد کے لیے اٹھ چکی ہوں گی، میر ہادی کہتا وہاں سے نکل آیا۔ واقعی ممتاز بیگم کے روم میں آیا تو وہ جاگ رہی تھی، جبکہ میر دولاب کچھ ضروری مسائل میں گڑے مردان خانے میں ہی سو گئے تھے۔ ارے کیا ہوا؟ اتنی رات کو کہاں بھٹک رہے ہیں باپ بیٹا؟ آپ کی ظالم بہو ہے نا، باپ بیٹے پر ظلم ڈھانے والی، میر ہادی نے کہتے سوتے زرون کو بیڈ پر لٹا دیا۔ ممتاز بیگم بھی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میر ہادی نے ان کی گود میں سر رکھا۔ کیا ہوا؟ ایک بیوی نہیں منائی جا رہی تم سے؟ میر ہادی، شرم کرو، ممتاز بیگم نے اسے چھیڑا۔ پھر وہ سب بتاتا چلا گیا بختاور کی بات پر۔ ممتاز بیگم نے فخر سے بیٹے کو دیکھا اور اس کی پیشانی چومی۔ اور اب آپ کی پاگل بہو کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ میں اس سے بے وفائی کر رہا ہوں، میر ہادی نے اطمینان سے کہا۔ تو سمجھاؤ اسے، بتاؤ کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ممتاز بیگم نے کہا اور اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ایک مرتبہ بختاور کے پیپر کمپلیٹ ہو جائیں، ویزا، ٹکٹ، سب کچھ، اس کے بعد تو سب کو حقیقت پتہ چل ہی جائے گی۔ اس وقت تک تڑپے یوں ہی جیسے مجھے اتنے سال سولی پر لٹکائے رکھا۔ اب ذرا اس کی باری، مجھے اس کی جیلسی اچھی لگ رہی ہے۔ دراصل، میر ہادی نے شرارت سے کہا۔ تو ممتاز بیگم نے اس کے سر پر چپت رسید کی۔ بہت جلد وہ بھی گہری نیند سو گیا۔ ممتاز بیگم مسکراتی وضو کرنے اٹھی، تہجد میں دعائیں مانگنے کے لیے کہ ان کے بیچ سب ٹھیک ہو جائے۔ میر ہادی روم سے گیا تو اس نے ڈور لاک کیا۔ واقعی وہ صحیح چھیڑ رہا تھا، خوشی کے مارے نیند کسے کمبخت کو آنی تھی۔ کب سے کوشش کر رہی تھی سونے کی، مگر سو نہ پائی۔ آخر جھنجھلا کر اٹھی اور مسکراتی واش روم گئی۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اچھے سے فریش ہوئی۔ دماغ کچھ زیادہ ہی گھوم گیا تھا، تبھی کپڑے تو لائی ہی نہیں تھی، اسی لیے باتھ ٹاول لپیٹے گنگناتے ہوئے باہر نکلی۔ آج لگتا ہے میں ہواؤں میں ہوں، آج اتنی خوشی ملی ہے، آج بس میں نہیں ہے من میرا، آج اتنی خوشی ملی ہے۔ ڈریسنگ کے سامنے گنگناتے اچانک اس کا خیال آیا تو اپنے آپ سے ہی شرماتے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ ویری بیڈ، تم تو اپنے آپ سے ہی شرما رہی ہو تو میرے سامنے کیا کرو گی؟ اپنے پیچھے بے حد قریب سے سنائی دی گئی اس سرگوشی نے بخت کے پیروں نیچے سے زمین کھینچی تھی۔ تبھی جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور آئینے میں سے اپنے پیچھے کھڑے اس وجود کو دیکھا۔ ہائے!
اس نے آئینے میں سے ہی ہاتھ ہلا کر وش کیا۔ بخت اس سے پہلے حلق پھاڑ کر پوری حویلی کو جگاتی سیاب نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ رکھ اس کا منہ بند کیا اور کمر کو اپنی گرفت میں لیا۔ وہ لہو چھلکاتے چہرے سمیت بری طرح جٹپٹائی۔ سیاب نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بخت نے اپنا آپ چھڑوا کر اس کے سینے پہ مکے برسائے۔ حد ہے ویسے بے شرمی کی، بے شرم! ایسے کوئی کسی کو دیکھتا ہے؟ سیاب شرم کرے۔ وہ آہستگی سے گڑائی اور رات کے اس پہر اپنے اس حلیے پر شدید جھنجھلائی۔ سیاب نے اس کی کلائیاں تھام کر اپنے سینے پر رکھی تھی اور اس کے کمر پر ہاتھ رکھے۔ وہ کیا کہتے ہیں اس رات کو گولڈن نائٹ! لوگ بے شرم ہو ہی جاتے ہیں اور بے شرمی پر اتر ہی آتے ہیں۔ کیا لینے آئے ہیں آپ یہاں؟ سوال پوچھ کر احساس ہوا کس قدر بے تکا سوال پوچھ بیٹھی ہے وہ، پوچھ کر خود ہی شرمندہ بھی ہوئی۔ تھوڑے سے پیار کو سودا کرنے آیا تھا تم سے، کچھ ضروری پوائنٹس ڈسکس کر لیں، وہ بے حد شرارت سے بولا۔ ویسے کچھ لوگ دن میں بہت شوخے ہو رہے تھے، انہی کے کس بل نکالنے آیا ہوں۔ رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے، انداز بدل گیا تھا، نگاہیں بدل گئی تھی، رشتہ بھی تو بدل گیا تھا۔ بخت کی روح فنا ہوئی۔ سیاب پلیز! وہ رہان سی ہوئی، نگاہیں جھکا کر التجا کی۔ کیا سیاب؟ تمہارے انتظار نے 32 سال کا بوڑھا بنا دیا ہے اور خود تم 27 سال کی بوڑھی بن گئی ہو۔ اب تو ذرا سا رومانس بگاڑنے دو۔ وہ اطمینان سے بولا۔ کیا میں آپ کو بوڑھی نظر آ رہی ہوں؟ بخت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نہیں فی الحال، بلکہ کم از کم آج کی رات نہیں لگ رہی۔ لہجے کی گمبھیر تان نے بخت کے ہوش اڑائے۔ سامنے والے کی نگاہیں بھٹک کر ان جھکی پلکوں کی معصوم سی لرزش میں الجھی تھیں، تبھی ذرا سا جھک کر ان پلکوں کی لرزش کو چوم کر محسوس کیا۔ سیاب! وہ کسمسائی، لبوں پر انگلی رکھی اور گداز لبوں کی نرماہٹ کو انگلیوں کے پوروں پر محسوس کیا۔ افراسیاب نے اس کے چہرے کو تھام کر ایک ایک نقش کو عقیدت و احترام سے چوما تھا۔ آج بخت کو معلوم ہوا چاہے جانے کا احساس کتنا خوبصورت، مسحور کن اور دل فریب تھا۔ چاہے دیر سے ہی سہی، اپنی غلطیوں کا ازالہ جب کیا تو اب قسمت بھی مہربان ہوئی تھی۔ اس کے لمس میں شدت سی تھی، محبت و عقیدت۔ بخت کو اپنی قسمت پر رشک آیا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب خوشی و شکر کے آنسو آنکھوں سے جاری ہوئے۔ سیاب کو جب اس کے چہرے پر نمی سی محسوس ہوئی تو وہ تڑپ کر اس سے دور ہٹا تھا۔ بخت کیا ہوا میری جان؟ سیاب پوچھ بیٹھا۔ آئی ایم سوری اگر میرے کسی عمل سے تمہیں تکلیف پہنچی۔ بخت میں بالکل تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ شرمندہ سا ہوا، اسے لگا شاید اس کی بے اختیاری سے وہ ہرٹ ہوئی۔ وہ جانے لگا جب بخت اس کی پشت سے لپٹی اور پھر آنسو بہانے لگی۔ وہ اسے سمجھ کر مسکرایا۔ اوہ تو یہ بات ہے ڈیئر وائفی! پیچھے مڑ کر اسے باہوں میں بھرا اور بیڈ پر لٹا کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا، دھیمے سے، بہت نرمی اور محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سو جاؤ بخت! وہ دھیمے سے بولا۔ گہری رات، نیند سے بوجھل آنکھیں اور روح تک میں اترتا سکون، من چاہے ہم سفر کی پناہوں کے حصار میں مقید وہ نیند کیوں نہ مہرباں ہوتی۔ وہ جلد ہی گہری نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ افراسیاب مسکرایا، نرمی سے اس کا سر تکیے پر رکھ کر ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی اور وہاں سے چلا آیا۔ بجھ گئی آگ مگر اب بھی جلن باقی ہے میری آنکھوں میں، شب غم کی چھن باقی ہے، دن بوجھل سا ہی تھا۔ میر ہادی اس کا سارا دن اکھڑا اکھڑا رویہ اور سوجی سرخ آنکھیں نوٹ کرتا رہا۔ وہ سارا دن میر ہادی سے جان بوجھ کر ناراض ہو کر چھپتی رہی۔
میر ہادی کا بھی سارا دن بے حد مصروف گزرا۔ زمرد نے جانے کس جنم کے بدلے نکالتے ان کی سیاسی ساکھ بہت خراب کر چھوڑی تھی۔ جبرانہ میر ہادی بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ کچھ بچا کچا وقت پنچایت کی نظر ہو گیا۔ رات کو وہ تھکا ہارا حویلی لوٹا تھا۔ ہر جگہ اس دشمو جاں اور کلبسکوں کو ڈھونڈا۔ آخر کچن میں وہ زرون کا دودھ بناتی نظر آئی۔ اشارے سے خادمہ کو وہاں سے جانے کو کہا تو وہ سر جھکائے وہاں سے چلے گئی۔ ایک کپ کافی کا ملے گا ایلو؟ شدید سر درد ہے۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا۔ اوہ شکر ہے، نک نیم تو یاد ہے محترم کو۔ کافی بھی اپنی بخت کے ہاتھ کی پیئے۔ وہ دل ہی دل میں انگارے چباتی رہی۔ چپ چاپ دودھ چولہے پر رکھ کر کافی پھینٹنا شروع کر دی۔ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ میں گم ہوا۔ وہ اپنی پیٹھ اور وجود پر اس کی نگاہوں کی تپش شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ تھک چکی تھی۔ دل و دماغ کی یہ جنگ لڑتے لڑتے نڈھال سی بے جان سی ہونے لگی تھی۔ اب تو جیسے یوں چاہتی تھی کہ خود محبت کی آغوش کے سپرد کر دے، کہ وہ اس کا ہر درد، ہر جلن اور غم اپنے پوروں سے چن لے، اس کے ہر درد کا مداوا کر دے۔ لویزا نے کافی کی جانب بڑھائی، سرخ خمار آلود نگاہوں میں جیسے برسوں کی تھکن تھی۔ میر ہادی نے اس کی نگاہوں میں آنکھیں ڈالی۔ وہ فوراً سے پہلے نگاہیں چرا گئی، مگر ہاتھ بری طرح کانپے۔ میر ہادی نے جلدی سے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما اور دوسرے سے کپ تھام کر ٹیبل پر رکھا۔ کیا ہوا ہے لویزا؟ پلیز بتاؤ مجھے، کیا چیز ڈسٹرب کر رہی ہے تمہیں؟ شیئر کرو مجھ سے۔ کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا، بھرائی آواز میں بولتی، وہ ہاتھ چھڑاتے زرون کا دودھ کا گلاس اٹھا کر روم میں چلے گئی۔ میر ہادی نے ایک سرد سیاہ بھری اور اس کے پیچھے ہی روم میں چلا آیا۔ آج زرون کی طبیعت کچھ خراب سی تھی۔ وہ سارا دن روم میں ہی میڈیسنز کے زیر اثر سویا رہا تھا۔ اب میر ہادی کو دیکھ کر اچھل کر اٹھا تھا۔ بابا جانی کیسی طبیعت ہے؟ چیپ۔ میر ہادی سے لپٹا۔ فائن بابا۔ لویزا نے اسے دودھ کے ساتھ میڈیسن دی اور تینوں لیٹ گئے۔ زرون آج نڈال سا جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب میر ہادی ان دونوں کے پہلو سے اٹھا۔ لویزا بھی بے تحاشا منجلا کر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وائٹس رانگ ود یو؟ آپ کا یہ لاڈلا ابھی کچھ دیر میں اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور آپ کا پوچھے گا، مجھے پھر اسے لے کر ادھر آنا پڑے گا اور خواہ مخواہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی، یا اسے ساتھ لے جائیں یا لیٹ جائیں ادھر ہی، مجھے کسی کو ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ جذبر سی ہوتی اپنا سارا غبار نکال گئی۔ تم نے کل بھی یہیں ڈسٹرب لگا رکھا تھا ایلو جان، خیریت تو ہے نا؟ جانتی ہو نا کیا بات بول رہی ہو یا کس سے الجھ رہی ہو؟ وہ آئی برو اچکا کر کہتا اسے وارن کر گیا اور 2-3 قدموں میں ہی اس کے سر پر پہنچا تھا۔ لویزا ذرا سا خوف کھا کر خود میں سمٹے، مگر سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، باز نہیں آئی تھی ٹونٹ کرنے سے۔ اچانک ہی میر ہادی نے اس کی پچھلی گردن کے گرد ہاتھ لپیٹا تھا۔ اسی پوزیشن میں اسے جھٹکے سے تکیے پر گرایا، ایک گھٹنا بیڈ پر لگایا اور خود اس کے گداز لبوں کو اپنی شدت بھری دسترس میں لیا تھا۔ برسوں کی تشنگی تھی۔ خود کو سیراب کرتے وہ بھول گیا کہ خود سے کیا کیا وعدے کیے بیٹھا ہے، اور وہ جو اس اچانک افتاد پر سنبھل بھی نہیں پائی تھی۔ اس کی شدت سہتے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ لویزا نے اپنی مٹھیوں میں اس ستمگر کی شرٹ دبوچی تھی۔ وہ نرمی سے پیچھے ہٹا۔ لویزا بند آنکھوں سمیت اپنی اتھل پتھل ہوئی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ دلچسپی سے گہری نگاہوں سے اس کے بھیگے لب اور لہو چھلکاتا چہرہ دیکھتا رہا۔ سچ سے زیادہ تو تم کڑوی ہو ایلو جان، اسی لیے مجھے کڑوی چیزیں اپیل کرتی ہیں۔
وہ بھی ابھی تک بھاری گمبھیر لہجہ تھا۔ لویزا کی سانس اٹک گئی۔ ہادی نے اپنے لبوں سے اس کی بیوٹی بون کو چھوا۔ اف، یہ خوشبو ایلو جان، جس کا ایڈکٹ ہوں میں۔ یہ لبوں منہ لگا ہوا ہے اس دیوانے کے۔ تمہارے معاملے میں کتنا بے اختیار ہے یہ دل۔ بھول گئی کہ یاد کراؤں، اسی لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں پھر کوئی گستاخی نہ کر بیٹھو، کہتے کان کی لو کو دانتوں سے ہلکا کاٹا تھا۔ لویزا اپنی جگہ سے ہلکا سا اچھلی، وہ روح تک ہل چکی تھی۔ میر ہادی کہتے پیچھے ہٹا، اسے اپنے ہر عمل سے یہ باور کروا کر اچھی طرح بتا دیا کہ وہ اس کمرے سے ہر رات کیوں چلا جاتا ہے۔ لویزا نے آنکھیں کھولی، وہ اپنا احساس اس کے وجود پر چھوڑ کر جا چکا تھا، جس احساس کو جھٹکنا اور اس سے پیچھا چھڑانا اس کی بس کی بات نہ رہی تھی۔ کڑوے کریلے کہیں کے! لویزا نے پھر پسلیوں سے سر پٹکتے دل سے تنگ آ کر تکیے میں منہ دے لیا۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا حویلی میں سب میر ہادی اور لویزا کا ایک دوسرے سے سرد اور بے تاثر سا رویہ نوٹ کر رہے تھے، خاص کر اماں سائیں۔ انہوں نے تو میر ہادی سے بارہا پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ ٹال گیا، لیکن اماں سائیں بھی اس کی دادی تھی، زمانہ شناس اور گھاگ عورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دونوں بس ان سب کے سامنے ہی ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں، نہیں تو شاید نہیں، یقیناً ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ اور اس دن تو ان کا شک یقین میں بدل گیا، جب لویزا اپنی ہی فکروں میں گل گل کر چکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ اماں سائیں کو لگا کہ کوئی خوشخبری ہے، پوری حویلی میں ہلچل سی مچ گئی، مگر میر ہادی لویزا کو اس سب سے صاف بچا لے گیا، یہ بول کر کہ کچھ زرون کی ٹینشن اور کچھ پہلے سے ہی ہوئے بخار نے اس کی طبیعت بگاڑ دی ہے۔ اماں سائیں کا اندازہ یقین میں بدل گیا کہ وہ دونوں ہی ابھی تک ناراض ہیں، اور ان کے بیچ اب بھی پہلے دن کی دوریاں یوں ہی برقرار ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے بھی وہ کچھ بہت خاص کرنے کا سوچنے لگی، بلکہ اپنے اس سوچ میں رانا میر ہاشم کو بھی شامل کر لیا۔ آج کا دن بے شمار ہنگاموں بھرا تھا۔ لاؤنج میں میر ہادی نے سب کو اکٹھا کیا تھا اور بخت کے سارے گھر والے بھی موجود تھے۔ فرحین بھی بے چین تھی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے جو میر ہادی نے یوں انہیں یہاں بلایا تھا۔ زمرد بھی پہلو پر پہلو بدل رہا تھا، چور کی داڑھی میں تنکے کے مترادف، کہ کہیں میر ہادی نے اس کی کوئی پول پٹی کھولنے کے لیے نہ سب کو یہاں بلایا ہو۔ لویزا بھی لاؤنج میں آئی۔ کچھ دیر بعد ہی ہادی بخت کا ہاتھ تھامے لاؤنج میں داخل ہوا، جیسے اسے زبردستی لاؤنج میں لایا ہو۔ یہ منظر دیکھ فرحین لویزا کو دیکھ کر طنزیہ سا مسکرائی تھی، جیسے کہنا چاہتی ہو، دیکھا بیبی، خاندانی بیوی خاندانی ہی ہوتی ہے۔ جبکہ لویزا نے بری طرح لب کاٹتے پہلو بدلا۔ سب نے نوٹ کیا تھا کہ بخت کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے کچھ خاص باتیں بتانے کے لیے سب کو یہاں اکٹھا کیا تھا۔ میر ہادی نے گلا کھنکار کر بات کا آغاز کیا، کیونکہ یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ میں صرف اور صرف رانا لویزا میر ہادی سے محبت کرتا ہوں۔ میر ہادی کے الفاظ تھے یا کوئی آب و حیات کا پیالہ جو وہاں بیٹھی ایک لڑکی کو پھر سے معتبر کر کے زندگی بخش گئے تھے۔ وہ روح تک سرشار ہوئی اور فرحین کی جانب دیکھا بھی نہیں، مبادا انہیں یہ نہ لگتا کہ اب وہ ان کا مذاق اڑا رہی ہے۔ تو بخت میرے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں تھی اور مجھ سے خلا چاہتی تھی، تو 1 سال پہلے ہی میں اسے اس بے نام رشتے سے آزادی دے چکا تھا۔ مطلب میں نے بخت کو طلاق دے دی تھی۔ یہ رہے اس طلاق کے پیپر۔ الفاظ تھے کہ بم جو میر ہادی نے سب کے سروں پر پھوڑے تھے۔ اوپر سے لاؤنج کے بیچوں بیچ رکھے گئے ٹیبل پر اس نے اطمینان سے ایک فائل اچھالی، ایسے جیسے طوفان سے آنے کے پہلے کی خاموشی ہو۔ تو پھر یہ بغیرت 1 سال سے اس حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ اور اب جب کہ تم بھی واپس آ گئے ہو
تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ چلو یہ نیک کام میں ہی کر دیتا ہوں، اس بغیرت بے حیا کو اس دنیا سے رخصت کر کے۔ زمرد ہی زیادہ آپے سے باہر ہوتا طیش میں بخت کی جانب لپکا تھا، جو میر ہادی کے پیچھے قریباً چھپی کھڑی تھی۔ میر ہادی نے درمیان میں ہی اسے گریبان سے پکڑ کر اسے وہیں پٹنا تھا جہاں سے اٹھ کر وہ آیا تھا۔ خبردار زمرد، کوشش بھی نہ کرنا اسے ہاتھ لگانے کی۔ کیوں؟ اب یہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ زمرد پھنکارا۔ میری حویلی میں اس علاقے کی سرپنچ کی پناہ میں ہے یہ، ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ، میرے گارڈز ایک اشارے پر تمہارا یہ بجا اڑا دیں گے۔ میر ہادی نے اتنے سرد لہجے میں کہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روتی فرحین نے بھی حیرت سے رانا میر ہادی کی جانب دیکھا تھا۔ اور ویسے بھی یہ کسی کی امانت ہے ہمارے پاس، کچھ دن پہلے نکاح کیا ہے میں نے اس کا۔ میر ہادی نے سکون سے کہا۔ رانا میر دوراب اور میر ہاشم تو سکون سے بیٹھے تھے کہ جب میر ہادی نے خود کے اس علاقے کا سرپنچ ہونے کا اعلان کر ہی دیا تھا تو ان کے بولنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ کس سے پوچھ کر، کس حیثیت سے کیا اس کا نکاح؟ اور کون ہے وہ؟ زمرد پھر اس کی جانب لپکا۔ بڑی بغیرت اور بے حیا ہے، اور اتنی چلتر کہ اس سے طلاق لے کر دوسرا پھانس بھی لیا۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس ہرافہ کو۔ زمرد نے اپنے منہ سے مغالطات بکے اور چھوٹ چھوٹ کے بخت کے جانب لپکا۔ کنٹرول کرو زمرد، کنٹرول، اپنی سو کولڈ غیرت کو قابو میں رکھو۔ میر ہادی دھاڑتا اسے بیچ راستے میں روک اس کے گریبان کو آیا تھا۔ ویسے تعجب کی بات ہے، غیرت و حیا کی باتیں کر کون رہا ہے جو خود اپنے بھائی کی بیوی پر ہی غلیظ نگاہ ڈالتا ہو؟ غلیظ انسان! میرے پاس آج بھی وہ فوٹیج محفوظ ہے جس میں لویزا نے گملہ مار کر تمہارا سر پھوڑا تھا۔ خود چاہے گٹر میں منہ مارو، ریشم بائی کی بات کر رہا ہوں میں۔ دن رات اس کے پلوں میں مدہوش پڑے رہتے ہو، کروڑوں کی کرپشن کر چکے ہو۔ اب جب بہن نے ہر طرح سے جائز طریقے سے اپنا گھر بسایا تو نام نہاد غیرت جاگ گئی ہے تمہاری۔ زمرد افروز، ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، اور ان سب باتوں سے انکار کرنے کی تو کوشش بھی مت کرنا کہ میرے پاس تمہارے کالے کرتوتوں کا ایک ایک ثبوت موجود ہے جو میں ابھی تمہارے منہ پر مار سکتا ہوں، سمجھے؟ میر ہادی نے اسے زمین پر پٹکا۔ زمین پر کیا پٹنا، وہ تو پورے خاندان کے سامنے جیسے پتال کی گہرائیوں میں گرا تھا۔ تمام افراد اسے حیرت و ناگواری سے دیکھ رہے تھے، جبکہ لویزا بھی دم بخود ہی بیٹھی تھی، یہ سب جان کر کہ ایک پہاڑ جتنا بوجھ کندھوں سے سرک سے گیا۔ اور یہ بھی بات حیرت انگیز تھی کہ وہ سب جانتا تھا تو اتنے دنوں سے وہ خواہ مخواہ جلتی پڑتی رہی اور وہ مزے سے تماشا دیکھتا رہا۔ اس نے نروٹھے پن سے میر ہادی کو گھورا۔ تبھی لاؤنج میں افراسیاب داخل ہوا تھا اور آ کر بڑے حق سے بخت کا بازو تھاما۔ یہ میری بیوی ہے چچی امی، میں نے نکاح کیا ہے بختاور سے، اور آج رات کی فلائٹ سے ہم امریکہ جا رہے ہیں۔ سیاب بخت کا ہاتھ تھامے فرحین کی جانب آیا تو انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ بخت جو کب سے رو رہی تھی، ماں کی یہ بے رخی دیکھ اشکوں میں روانی آئی۔ میر ہادی نے سیاب کو اشارہ کیا، وہ بخت کو زبردستی تھامے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ممتاز بیگم، لویزا اور اماں سائیں اسے ضرور ملی تھیں، اسے ڈھیر ساری نیک تمنائیں اور دعائیں دے کر رخصت کر دیا۔ وہ روتی رہی۔ مگر سیاب اور میر ہادی جانتے تھے وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جانا ہے، یہ طوفان لازمی اٹھنا تھا، مگر پھر طوفان کے آنے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ تمام مسائل حل ہو جانے تھے، تمام زخم مندمل ہو جانے تھے۔ بخت کو گئے دوسرا دن تھا، ساتھ والے گاؤں کے چودھری کی بیٹی کی شادی تھی، اور خاص الخاص اس علاقے کے نئے سربراہ اور نئے سرپنچ کو دعوت دی گئی تھی۔ حویلی کے بڑوں کی ملی بھگت تھی کہ میر ہادی اور لویزا کو ایموشنلی بلیک میل کر کے شادی میں شرکت کرنے کے لیے راضی کر لیا گیا۔
اس کے ساتھ ساتھ اماں سائیں کی جانب سے میر ہادی کو خاص حکم ملا تھا کہ وہ گاؤں سے کچھ فاصلے پر بنی درگاہ پر لویزا کے ساتھ جا کر چادر چڑھا آئے اور نذر و نیاز تقسیم کر آئے۔ لویزا مان کر نہیں دے رہی تھی، مگر ممتاز بیگم نے یہ بول کر منا ہی لیا کہ فنکشن رات کا ہے، وہ زرون کو میڈیسن دے کر سلا دے گی۔ اماں سائیں اور ممتاز بیگم نے اس قدر اصرار کیا کہ اسے مانتے ہی بنی۔ شدید گرمی کی وجہ سے رات 9 بجے کا فنکشن تھا۔ لویزا کو تیار کرنے خاص پارلر والی بلائی گئی تھی۔ جوڑا بھی اماں سائیں نے نکالا تھا، شاکنگ پنک، بلو اور گرین امتزاج کی کامدار فراک، جسے دیکھ لویزا کی آنکھیں پھیل گئی۔ اماں سائیں، میری شادی نہیں ہے۔ ارے بیٹا، اتنا بھی کوئی دلہن والا نہیں ہے، اب سرپنچ کی بیوی ہو، سر جھاڑ منہ پھاڑ تھوڑی جاؤ گی شادی میں۔ اور پھر اس کے نہ کرتے اماں سائیں نے اپنے خوب ہی ارمان نکالے پوتے کی دلہن سجانے کے۔ زرون بہل گیا تھا، وہ جنجلائی سی بیٹھی تھی۔ 7 بج چکے تھے۔ وہ عجلت میں فل تیار ہو کر کمرے میں داخل ہوا۔ نگاہ سامنے اٹھی تو پلٹنا بھول ہی گئی۔ آج وہ یوں سج دھج کر بالکل تیار، پہلے دن سے کھلتا شفاف، مہکتا نرم و نازک گلاب ہی تو لگ رہی تھی۔ وہ خود بھی تو بلیک شلوار قمیض میں بلیک واسکٹ پہنے، بلیک مردانہ چادر کندھوں پر گرائے کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اے لو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، چھوٹے سائیں تمہاری شادی نہیں ہے آج۔ اماں سائیں کی کراری سی چھیڑتی آواز سنائی دی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا اور نجل سا ہوا، جبکہ لویزا کانوں تک سرخ ہوئی۔ ٹائم ہو گیا ہے، چلیں۔ وہ اس سے مخاطب ہوا۔ اس نے اٹھ کر چادر اوڑھی۔ اماں سائیں اور ممتاز بیگم نے ان کی ڈیروں بلائیں لی اور نظر اتاری، تب انہیں دعاؤں تلے رخصت کیا تھا۔ میر ہادی خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ پہلو میں بیٹھی اپنی رگے جا کو دیکھا، جو لاتعلق سی بنی بیٹھی۔ اس بات پر ناراض تھی کہ بخت والی بات اسے پہلے کیوں نہیں بتائی گئی تھی۔ میر ہادی نے سرد سیاہ بڑھی۔ موسم اچانک ہی بدل کر بے حد خوشگوار ہو گیا تھا۔ گہرے بادل چھا گئے۔ سب سے پہلے وہ درگاہ آئے تھے۔ فاتحہ خوانی کر کے چادر چڑھائی گئی۔ نذر و نیاز بانٹ کر وہ شادی کے لیے نکلے۔ شادی میں چودھری کی حویلی میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ لویزا خواتین کی جانب چلے گئی۔ گھر کی خواتین بہت ملنسار اور خوش اخلاق تھیں کہ اسے ذرا بھی اجنبیت کا احساس نہ ہونے دیا۔ لویزا نے بے تحاشا انجوائے کیا۔ کچھ موسم بہت خوشگوار تھا۔ رخصتی کے وقت سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ فنکشن اختتام پذیر ہوا تو میر ہادی نے واپسی کی اجازت چاہی کہ رات کے 11 بج چکے تھے۔ ناراض ہو؟ واپسی پر گاڑی میں گہرے سکوت کو میر ہادی کی بھاری آواز نے توڑا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ آپ نے مجھے بخت کی بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تمہیں تنگ کرنے کے لیے، سکون سے مسکراتے کہا گیا۔ حسب معمول وہ بنائی۔ آپ جانتے ہیں آپ کتنے برے ہیں، منہ بنایا۔ اتنا بھی نہیں ہوں جتنا تم سمجھتی ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ لبوں سے پھسلا۔ لویزا کے دل کو کچھ ہوا جس سے لب سل گئے۔ صلح نہیں ہو سکتی؟ میر ہادی نے پہل کی۔ سوچوں گی۔ احسان کیا گیا۔ ابھی وہ کچھ اور بولتی کہ ایک خاص مقام پر سوچی سمجھی پلاننگ کے مطابق گاڑی کے ٹائروں پر فائرنگ کی گئی تھی۔ فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونجی تو لویزا ہلکی سی چیخ مار کر ہادی کے بازو سے لپٹی۔ گاڑی نے ہچکولے کھائے۔ فائرنگ کرنے والے میر ہادی کی گاڑی نکارہ کر کے فرار ہو چکے تھے۔ لویزا اسے گاڑی نکلنے نہیں دے رہی تھی، مگر حوصلہ نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ لویزا، کم ڈاؤن یار، کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہ نرمی سے اسے لیے گاڑی سے نکلا۔ گاڑی نکارہ ہو چکی تھی۔ اس نے حویلی فون کرنے کی کوشش کی، مگر ایسا ہوا کہ کسی سے بھی رابطہ نہ ہو سکا۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا حویلی والوں کی کارگزاریاں۔ کوئی بچہ تو نہیں تھا، ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک وقت میں کسی سے بھی رابطہ نہ ہو سکے؟ اثار طوفانی رات کے تھے، اسے جلد کچھ سوچنا تھا۔
اندھیری طوفانی رات اور ہر طرف کھیت سناٹا اور ہوکا عالم۔ لویزا خوف زدہ ہو رہی تھی۔ دور کھیتوں کے پار ایک چھوٹا سا کلوتا گھر نظر آ رہا تھا۔ چلو لویزا، میر ہادی سے تیزی سے لیے اس گھر کی جانب گیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر، تیسری چوتھی دستک پر لکڑی کا دروازہ کھول دیا گیا۔ میر ہادی نے اپنا تعارف کروایا تو وہ اپنے سرپنچ جی کو اپنے دروازے پر دیکھ نہال ہی ہو گئے۔ انہیں اندر لے جایا گیا۔ کیا خدمت کی جائے آپ کے چھوٹے سائیں؟ وہ ان کے سامنے بچھ بچھ گئے۔ شادی سے کھانا وانا سب کھا کر آئے ہیں، بس اب تو آرام کرنا ہے۔ صبح کو دیں گے خدمت کا موقع، فی الحال آرام کریں گے، میر ہادی نے احترام سے کہا۔ معاف کیجیے گا چھوٹے سائیں، ہم غریب لوگ، اپنے استعمال کے لیے بس 2 کمرے ہیں، ایک میں ماں باپ آرام کر رہے ہیں، دوسرے میں ہم اور بچے۔ آپ کی شان شیان تو نہیں ہوگا، پر گودام میں جگہ بنا دیں گے ہم۔ کسان نے ہاتھ جوڑے۔ وہ دونوں شرمندہ ہوئے اور میر ہادی نے ان کے ہاتھ تھامے۔ پلیز شرمندہ مت کریں، ہم مینج کر لیں گے، آپ بس ادھر ہی بندوبست کر دیں، میر ہادی نے کہا تو کسان نے جلدی سے جیسے تیسے ان کے آرام کا انتظام کیا۔ وہ بہت ملنسار تھے، کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ ہلکی بارش موسلادھار دار بارش میں بدل چکی تھی۔ آخر سب آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے ٹھکانے لگے۔ سب سے پہلے لویزا اس گودام میں داخل ہوئی تھی۔ اندر داخل ہو کر لویزا نے چاروں جانب نگاہ گھمائی تو خوف سے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ کچی مٹی سے لیپا گیا کمرہ، جس میں گندم اور چاولوں کی بوریاں رکھی ہوئی تھیں۔ ملگنجا اندھیرا، مٹی کی دیوار میں بنے ایک تاک میں ایک دیا کمرے کے اندھیرے کو کم کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ چھوٹے سے کمرے کے بیچوں بیچ رکھی ایک درمیانے سائز کی چارپائی، جس پر چھوٹے سائیں کے اعزاز میں نیا گدا، نیا تکیا اور نئی چادر ضرور بچھائی گئی تھی۔ لکڑی کا دروازہ اور ایک چھوٹی سی لکڑی کی کھڑکی، جو باہر کے سخت طوفان، آندھی اور موسلادھار بارش کے اثرات کو اندر موجود لوگوں تک روکنے کے لیے ناکافی تھی۔ آج رات ہی اتنی آندھی اور طوفان تھا اور آج ہی یہ حادثہ ہونا تھا۔ میر ہادی اندر داخل ہو کر دروازے کی کنڈی لگا چکا تھا۔ تیز ہوا سے لکڑی کا دروازہ اور کھڑکی دڑدڑا رہے تھے۔ ایک چارپائی دیکھ لویزا تذبذب کا شکار ادھر دروازے کے پاس ہی جمی کھڑی تھی۔ لیٹ جاؤ ایلو، میر ہادی نے سنجیدگی سے کہا اور آپ؟ لویزا رخ پھیر کر جھجکتے پوچھ بیٹھی۔ میں مینج کر لوں گا، اتنے ہی سکون سے کہتے اپنی گیلی ہوئی واسکٹ اتار کر ایک سائیڈ رکھی اور ایک بوری پر نیم دراز ہو کر کچی دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں سکون سے موند لی تاکہ وہ سکون سے چارپائی پر لیٹ جائے۔ لویزا آہستگی سے چارپائی پر لیٹی اور چادر اوڑھ لی، آنکھیں بند کی، کروٹ پر کروٹ بدلی۔ باہر زور سے بادل گرجا اور بارش کے برسنے میں مزید شدت آئی۔ 2 سینوں میں بھی محبت کے ٹھاٹھے مارتے سمندر میں طغیانی آ رہی تھی۔ چین کسے تھا؟ جھنجھلا کر اٹھی۔ آپ ادھر چارپائی پر آ جائیں، وہاں کیسے لیٹیں گے؟ مصنوعی بیزاری طاری کرتے کہا۔ ہادی نے آنکھیں کھول کر سنجیدگی سے اسے دیکھا اور چپ چاپ اٹھ کر چارپائی پر چلا آیا۔ وہ ایک کونے میں سمٹ گئی۔ میر ہادی بھی آرام سے لیٹ گیا۔ نیند کس کمبخت کو آنی تھی؟ پہلو میں موجود اس نرم و گداز وجود نے رگوں میں شعلے سے بھڑکائے۔ میر ہادی نے اپنا بازو اپنی آنکھوں پر رکھا۔ اپنے پہلو کے قریب سے اٹھتی مہک نے پھر لویزا کو انکمفرٹیبل سا کیا۔ لویزا اس سے دور ہونے کے چکر میں اس کی جانب پشت کر کے بالکل چارپائی کے کنارے سے لگ گئی۔ ریلیکس ہو کر لیٹو ایلو جان، کچھ نہیں کہوں گا، اتنے پرفسوں ماحول نے، اس گمبھیر بھاری آواز نے لویزا کے سینے میں اس کی سانس اٹکائی۔ کیسے یقین کروں آپ کی بات کا؟ تب کیا ہوا تھا؟ خفیف سے طنز کے ساتھ وہ شکوہ کرنے سے باز نہیں آئی۔ تب محبت نے بے چین ہو کر رسوا کیا تھا مجھے۔ اگر وہ خطا معاف کر سکتی ہو تو احسان ہوگا نا چیز پر۔
اس نے اپنا جرم قبول کرتے معافی بھی مانگی۔ اب کیسے صبر آئے گا؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ 3 سال کیا ہے صبر کی بٹی میں تپ کر، عشق کندن بن چکا ہے۔ عشق کی راہوں میں اب ثابت قدم پاؤ گی رانا میر ہادی کو، وہ سکون سے بولا۔ اس کی باتوں نے دل و جاں میں ایک ہلچل سی مچائی تھی۔ لویزا نے جلا کر آنکھیں بند کی، مگر زیادہ دیر آنکھیں بند کر نہیں پائی۔ چی چی کی آواز پر آنکھیں کھولی۔ یہ بڑے بڑے چوہوں نے اپنے درشن کروائے تو لویزا کی روح فنا ہوئی۔ ہلکی سی چیخ مار کر جھٹکے سے کروٹ بدل کر اس کے سینے میں منہ دیا تھا۔ کیا ہوا ایلو جان؟ میر ہادی کی جان لبوں پر آئی۔ نرمی سے اس کے لمبے گھنے سیاہ بالوں میں انگلیاں پھنسا کر پوچھا۔ ہادی وہ چوہے کدھر؟ وہ حیران ہوا اور ذرا سا اٹھ کر لویزا کی جانب سے بوریوں کے پاس دیکھا۔ واقعی 1-2 چوہے تھے جو رات کے اندھیرے میں اپنی بلوں سے باہر نکل کر اب دندناتے پھر رہے تھے جیسے یہ ان کے روز کا معمول ہو۔ کچھ نہیں کہتے، میں ہوں نا؟ میر ہادی نے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل کیے۔ ہادی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ اٹکتے سانس کے ساتھ بولی۔ مجھے بھی اپنے آپ سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے ایلو جان، میر ہادی نے بے بسی کی انتہا سے اپنے لب کاٹتے کہا۔ وہ گداز سی گڑیا اس کے سینے سے چپکی، اس کے لیے اس گہری طوفانی پرفسوں مارنی خیز رات میں ایک امتحان بن چکی تھی۔ لویزا خوف کے مارے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، جبکہ میر ہادی سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ تبھی ہادی نے کروٹ بدلی۔ لویزا تکیے سے لگی۔ میر ہادی کچھ دیر کے لیے اس پر حاوی ہوا تھا۔ سو جاؤ ایلو جان، اب اتنا بھی نہ آزماؤ کہ اس دیوانے کی جان ہی نکل جائے، وہ بے بسی سے کہتا پیچھے ہٹ کر چارپائی سے ہی اٹھنے کا ارادہ رکھتا تھا، جب لویزا نے بے حد بے چین ہو کر اس کی کمر کے گرد سختی سے بازو حمائل کرکے اس کے کشادہ سینے میں منہ چھپا لیا۔ میر ہادی لویزا کے اس عمل پر بے تحاشا حیران ہوا تھا۔ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ ہے لویزا، پلیز یار مت ڈرو، جان لو گی کیا؟ میر ہادی کے الفاظ نے منہ میں ہی دم توڑا تھا جب اپنی چن پر ایک ملائم گداز سا لمس محسوس ہوا۔ شدید خوشگوار سی حیرت تھی، کیونکہ لویزا نے اس کی چن پر اپنے لب رکھے تھے۔ پھر میر ہادی نے خود کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، اب تو وہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں روک سکتا تھا جب بے تحاشا بے چین ہو کر وہ گداز سانسیں اپنی دسترس میں لی۔ لویزا کو لگا اس نے سوئے شیر کو جگا دیا یا صحراؤں میں بھٹکتے کسی پیاسے کو دریا کا پتہ بتا دیا۔ ان لمحوں کے دامن میں پاکیزہ سے رشتے ہیں، کوئی کلمہ محبت کا دہراتے فرشتے ہیں، خاموش سی ہے زمیں ہے، حیران سا فلک ہے، ایک نور ہی نور سا آسماں تلک ہے، نغمے ہی نغمے ہیں جاگتی سوتی فضاؤں میں، حسن ہے سارے اداؤں میں، عشق ہے جیسے ہواؤں میں، سمے نے یہ کیا کیا بدل دی ہے کایا، تمہیں میں نے پا لیا مجھے تم نے پا لیا، ملے دیکھو ایسے ہیں ہم کہ دو سر ہو جیسے، مدھم کوئی زیادہ نہ کوئی کم، کیوں ہے یہ آرزو کیوں ہے یہ جستجو، کیوں دل بے چین ہے کیوں دل بے تاب ہے، دن بدلے راتیں بدلی باتیں بدلی جینے کے انداز ہی بدلے، چند لمحوں میں ہی وہ اس کے سینے میں اس کی سانس الجھا چکا تھا۔ کمر پر لگنے والے قمیض پر جھٹکے سے میر ہادی نے اس کی سانسیں آزاد کی تھیں، مگر پھر گردن پر شدت سے محبت کے پھول بکھیرے۔ میر ہادی کا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹا تھا، اسے اپنے سینے میں بھونجتے کندھے سے شرٹ کھسکائی تھی اور خود کو اس میں گم کر دیا۔ پرفسوں لمحوں میں پرفسوں سی خاموشی تھی، محبت بے چین ہوئی تھی تو روٹھنے والے خود ہی مان گئے تھے۔ ساری رات وقفے وقفے سے بارش برسی تھی، یہ برسات یہ طوفانی رات بھی ان کے ملن کی گواہ بن گئی تھی۔ اگر ناول اچھا لگا ہے تو پلیز ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔